أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: کل، اے ہمارے محبوب آپ کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا، اگر ساری کائنات کے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، لکلمات ربی، اپنے رب کی تعریف لکھنے کے لیے، تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، وہ ساری سیاہی اور سمندر ختم ہو جائیں گے اللہ کی تعریف کے پورا ہونے سے پہلے پہلے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس کی طرح کے اور کئی سمندر بھی لے آؤ۔ کل، آپ کہیے کہ انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، اللہ کی طرف سے میری طرف یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے۔ آیت نمبر 109 110 پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف کی اختتامی 2 آیات۔ اللہ کی تعریف، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ کتنا طاقتور ہے، اللہ کا کائنات میں کس جگہ کس طرح کنٹرول ہے، اور اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو کیسے چلاتا ہے۔
یہ جو آڈٹ رپورٹ آپ کرتے ہیں نا اپنے ملک کی اور صوبوں کی اور ضلعوں کی، جی اس کے اوپر بھی بڑا غبن اور بڑی کرپشن اور بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے بندے کو لکھتے لکھتے۔ ایک خدا جو پوری کائنات کے مشرق و مغرب اور جنوب و شمال اور ارض و سما اور ہر سمت کا مالک ہے، ایک ایک گھاس کا تنکا، ایک ایک چیونٹی، ایک ایک مچھلی، ایک ایک اس کا کانٹا، ایک ایک سمندر کی لہریں، سمندر کے کنارے، ریت کے ذرے، اینٹوں کے پتھر کے تمام چیزوں کی تعداد، پہاڑ بھی، چٹان بھی، آسمان بھی، زمین بھی، گھاس بھی، انسان بھی، بچے بھی، بڑے بھی، شجر بھی، حجر بھی، پھر مرنے والوں کا نظام، وہ بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ سزا میں ہیں یا انعام میں ہیں۔ زندہ جو ہیں ان کا نظام، جنہوں نے زندہ بھی آنا ہے ان کا نظام، جنہوں نے مرنا ہے اور قیامت تک مرنا ہے ان کا نظام، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اور اس سے پہلے 1000 سال پہلے جو مخلوقات تھی جنات اور فرشتوں کی صورت میں اللہ نے ان کا نظام۔ آپ بیٹھ جائیں اللہ کی تعریف لکھنے کے لیے، سیاہی اللہ کی دنیا میں جتنے پانی ہیں، سمندر، نہریں، آبشار، چشمے، اور جو آپ بور کرتے ہیں زمین سے اور پانی آپ نکالتے ہیں، ساری کائنات کا جہاں بھی پانی ہے اس کو سیاہی اللہ بنا دے۔ جی سب سے پہلے اللہ کے فرشتے آئیں، فرشتوں میں جبرائیل آ جائیں اور جبرائیل ساری دنیا کے کلمے استعمال کریں، وہ تھک جائیں گے۔ اس کے بعد میکائیل آ جائیں، میکائیل لکھتے رہیں، پھر اسرائیل آ جائیں، پھر اسرافیل آ جائیں، 4 فرشتے تھک جائیں، پھر ان کی جتنی فوج ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے، ارب ہے، خرب ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، سارے فرشتے آ جائیں، فرشتے تھک جائیں گے، پھر انبیاء آ جائیں، آدم آئیں، موسیٰ آئیں، عیسیٰ آئیں، ابراہیم آئیں، نوح آئیں، لوط آئیں، 1.25 لاکھ پیغمبر آئیں، اور پوری دنیا کی کلمے ان کے ہاتھ میں ہو اور لکھے کہ اللہ اچھا ہے، اللہ حسین ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ اس کو کھلاتا ہے، اس کو پلاتا ہے، تعریف کرتے جاؤ، تمام کلمے ختم ہو جائیں گی، تھک جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، تمام نبیوں کے خاتم النبیین ہیں، اللہ رب العزت نے جہاں عرش تک ان کو لے کر گئے ہیں اور انہوں نے سارا ماحول بھی دیکھا ہوا ہے۔ پھر ظاہر ہے حضور جتنے بڑے ہیں تو خدا کی تعریف بھی اتنی بڑی ہوگی۔ آپ لکھتے جائیں، آپ لکھتے جائیں، آپ لکھتے جائیں، آپ کے صحابہ آ جائیں، پھر ان کے تابعین آ جائیں، پھر اولیاء آ جائیں، پھر کتب آ جائیں، پھر غوث آ جائیں، پھر ابدال آ جائیں، پھر آپ کا یہ جو کمپیوٹر کا سسٹم ہے، جی آپ کا یہ سوشل میڈیا ہے، آپ کا یہ الیکٹرانک سسٹم ہے، آپ کی یہ جو خلائی شٹل ہے، پوری دنیا کے اندر جتنا بھی کائنات میں ایک نیا نظام مروج ہے جو پوری دنیا کا تمام نظام کیچ کر کے پوری دنیا کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ جو گوگل پہ کھولتے ہیں اور ساری کائنات آپ کے سامنے لے آتے ہیں، یہ مشینریں آ جائیں اور آج کل کے جو انجینئر اور بڑے بڑے ماہر ہیں یہ ساری کائنات آ جائے، فرشتوں سمیت، نبیوں سمیت، رسولوں سمیت، صحابہ سمیت، تابعین سمیت، اولیاء سمیت، کتب سمیت، ابدال سمیت، اور یہ جو بابے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، یہ بھی سارے آ جائیں اور کائنات میں اللہ کی تعریف کریں، تعریف کر کر کے چپ ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، ان کے قلم ٹوٹ جائیں گے اور ان کے سمندر خشک ہو جائیں گے، اور خدا کی قسم اللہ کی تعریف پوری کائنات میں کوئی بندہ بھی کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے جس کی بھائی تعریف پوری ہو جائے۔ اللہ تو اللہ ہے، ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حسن آج تک کوئی نہیں بیان کر سکا، کوئی نہیں بیان کر سکا، اس لیے کہ ان کا حسن خود ابھی ختم ہی نہیں ہوا، اپنی قبر مبارک میں بھی آپ کا حسن بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں رسول پاک کی قبر میں اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، آپ صرف پردے کے پیچھے ہیں بس، باقی وہاں اذان بھی ہے، نماز بھی ہے، اقامت بھی ہے، فرشتے وہاں درود پڑھتے ہیں، سارے انسان جو وہاں جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ کسی اور نبی کی قبر کا خاصہ نہیں ہے۔
اب آپ بتائیں کہ جب ساری کائنات اور خدا خود درود پڑھتا ہے، خدا خود درود پڑھتا ہے، اب یہ جو درود پڑھا جا رہا ہے اللہ کا بھی قبول ہے، فرشتوں کا بھی قبول ہے، اللہ کے اولیاء کا بھی قبول ہے، ہمارا پتہ نہیں قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہمارے اعمال اس طرح کے۔ اب بتائیں حضور پاک پر یہ جو درود پڑھا جا رہا ہے، اس سے آپ کا حسن اور بڑھتا جا رہا ہے۔ جو کتابیں لکھ کے وہ تو آپ کی وفات تک کچھ لکھ سکی ہیں، وفات تک کچھ لکھ سکی ہیں۔ آج کل یہ جلسے ہوتے ہیں نا، مختلف جگہوں میں میلاد ہوتی ہے، اس میں حضور پاک کا بچپن اور حسن ہی بیان کیا جاتا ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ جی کوئی اشعار پڑھ جائے گا، کوئی 4 نعتیں پڑھ جائے گا، چلے گا، کیا وہ حسن پورا بیان کر گیا ہے؟ نہیں، صرف رسول پاک کا چہرہ اگر لے لیا جائے نا، چہرہ، اور چہرے میں دندان، اور آپ کی ناک، آپ کی آنکھ، آپ کی حیا، آپ کی پیشانی، آپ کی نظروں کی حیا، جی آپ کی زبان کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، اور آپ کے بہترین انداز دین، آپ اس کو بھی نہیں بیان کر سکتے۔ تو بھائی پوری کائنات ختم ہو جائے گی، تھک جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور سمندر بھی اللہ اگر بنا دیں اور تمہیں کہیں چلو بھائی اور سیاہی آ گئی ہے، اور درخت لگا دیں اور قلم آ گئے ہیں، اور مخلوق پیدا کر دے بھائی اور آ گیا، تو پھر بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت کہتی ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ کیا یہ نور و بشر پہ بیوقوف لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اس میں ہمیں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندر سے باطن سے 100% نور ہیں۔ کیا ہیں؟ اندر سے 100% نور ہیں، اور آپ کے اندر بھی نور ہے، 1% ہو، آدھا ہو، جتنا ہو آپ کے اندر بھی ہے، مگر آپ 100% اندر سے نور ہے۔ اور باقی ظاہری طور پہ حضور پاک بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ مثلکم، تمہاری طرح کے ہیں۔ اور حضور کو اللہ نے خود کہا ہے کہ تو لوگوں کو کہا کہ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ اب میں تمہیں کہتا رہا ہوں بھائی میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، تم کہو یار نہیں تم جن ہو، تم کوئی فرشتے ہو، میں کہتا ہوں یار میں بشر ہوں، لاؤ پانی پیتا ہوں میں، لاؤ بھائی روٹی کھاتا ہوں، چائے پیتا ہوں، کھجور کھاتا ہوں۔ حضور نے کھجور کھائی جی، روٹی کھائی، آپ نے کپڑے پہنے، چادر آپ نے رکھی، دھوتی کا استعمال بھی نبی پاک نے کیا، امامہ مبارک آپ نے پہنا، آپ کا نعلین مبارک جو جوتے ہیں آج بھی موجود ہیں، تلواریں آپ نے چلائی، زخمی آپ ہوئے، شادیاں آپ نے کی، بیویوں کے حقوق آپ نے ادا کیے، غسل فرض آپ نے کیے، غسل جنابت آپ نے سکھائے، مسح کے طریقے سکھائے، مٹی کے ڈھیلوں سے اپنے آپ کو پاک کیا، مسواک کی تعداد بتائی، مسواک کا سائز بتایا، مسواک کر کے بتایا، عصمت سرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، عنبر، مشک اور زعفران یہ خوشبوئیں نبی پاک نے ملائی، زمزم کے اندر آپ نے پانی پیا، مختلف کنوؤں کے اندر آپ نے پانی پیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیے، مینڈا ذبح کیا، بکریاں آپ نے چرائی، اونٹ خریدے، گھوڑے خریدے، زریں خریدی، تلواریں لی، آپ نے 27 مرتبہ جہاد کیا، صحابہ کی لاشیں اٹھائی، ان کی نماز جنازہ پڑھی، آپ نے ان کی تدفین کی، حضور پاک نے بیٹیوں کو جنم دیا، یعنی آپ کی بیٹیاں ہوئی اور بیٹے ہوئے، آپ کی ازواج مطہرات میں سے اماں خدیجہ سے اولاد ہوئی ہے، ماریہ قبطیہ سے آپ کی کیا ہوئی ہے؟ اولاد ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کی ہے، نبی پاک نے جوتی کی سلائی کی ہے، آپ نے اپنے کپڑوں کی سلائی کی ہے، آپ کو کدو سبزیوں میں سب سے زیادہ کیا تھا؟ پسند تھا، لہسن سے، ادرک سے، ان تمام سمیل والی چیزوں سے آپ کیا رہتے تھے؟ دور
رہتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت پسند تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح زعفران بہت زیادہ کیا تھا، پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا ٹھنڈا شربت یہ بہت پیارا لگتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر بڑا پسند تھا، مکھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا۔ آپ نے روٹی کیسی کھائی ہے؟ ان چھنی روٹی کھائی ہے، اور سفید میدے کے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ آپ کے ہاں مشت تھی جس میں سے آپ پانی پیتے تھے، آپ کے ہاں 2 کلو کا ایک برتن تھا جس سے آپ وضو کرتے تھے، 8 کلو کا ایک بہت بڑا برتن تھا اس سے آپ غسل کرتے تھے۔ تو میرے بھائی یہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اس کو امت نے بیان کیا، کتابوں نے لکھا، ہر عالم خطیب ان چیزوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ یہ صفات بشری ہیں۔ یہ صفات کیا ہیں؟ سوتے تھے، جاگتے تھے، یہ صفات کیا ہیں؟ بشری ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل۔ تو میں نے بتایا دل میں آپ 100% کیا ہیں؟ نور ہیں۔ آپ کی نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ بشری صفات نہیں ہے۔ کھانے کا طریقہ آپ نے بتایا، کھانے پہ پانی آپ نے کب پینا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پیٹ پہ آپ نے پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے۔ کیا فرشتے کھاتے ہیں یا پیتے ہیں؟ جی اللہ کھاتے ہیں، اللہ پیتے ہیں، اور فرشتے ہیں نورانی۔ فرشتے ظاہر میں بھی نورانی ہیں اور باطن میں بھی نورانی ہیں۔ انبیاء ظاہر میں مکمل طور پہ بشر ہیں اور صاحب جسم ہیں۔ حضور پاک کا پیٹ، آپ کی بغلیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے دعا میں، یہ ہاتھ کس کے ہوتے ہیں؟ بشر کے۔ جی آپ نے تلاوت کی، یہ تلاوت سے زبان کون ہلاتا ہے؟ بشر ہلاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں خوبصورتی، یہ کون؟ بشر ہے۔ آپ کے بال 3 طرح کے تھے، کانوں تک، تھوڑے سے نیچے تک، اور کندھوں تک، یہ بھی صحابہ نے بیان کر دیے۔ یہ بشر ہے کہ نہیں؟ تو یہ جھگڑا مت کیا کریں۔ باطن پہ کامل نور ہیں، ظاہر پہ کامل بشر ہیں۔ ہم بھی بشر ہیں، نبی بھی بشر ہیں، مگر ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم گندے ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے درجے ہلکے پھلکے ہیں۔ نبی بشر ہیں لیکن پوری کائنات کا سب سے بڑا بشر ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بشر حضور بھی ہیں، بشر ہم بھی ہیں، لیکن ہم ہیں گناہگار، سیاکار، خطا کار، گندے، اور رسول پاک ان تمام صفات سے پاک ہے۔ نور رسول پاک باطنی طور پہ ہیں، ان کے نور سے اللہ نے ہمیں بھی منور کیا ہوا ہے، لیکن ہم ذرہ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو بشر ہیں حضور، کون ہے؟ بشر ہیں، لیکن آپ جیسا بشر کوئی نہیں۔ آپ نور ہیں باطن میں، اللہ کے بعد آپ جیسا نور باطن کے اعتبار سے کوئی نہیں، یہ بات ہے۔ اور خدا خود کہتا ہے کہ تو کہہ کہ میں بشر ہوں۔ اللہ کو پتہ تھا نا کہ اس صدی میں آئیں گے لوگ پھڈا ڈالیں گے نور بشر کا۔ کس کا ڈالیں گے؟ نور بشر کا۔ اب کہیں گے اوے اے تو نبی نو بشر کے اندر انہیں مسیتیں نہ جائیں۔ تو بھائی آپ ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ بشر کیوں نہ کہیں رسول پاک کو؟ آپ خود کہہ رہے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ کیا ہوں؟ تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اچھا کیا ہے؟ مجھے اللہ نے وحی کر کے کہا ہے کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہیں، اور جو بندہ اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے۔ کیا کرے؟ اور بھائی بات بھی یہی ہے، جب خدا سے ہم ملیں گے جی، اور ہماری کوئی نماز نہ نکلے، کوئی تلاوت نہ نکلے، کوئی فاتحہ نہ نکلے، کوئی اعوذ باللہ نہ نکلے، اور بسم اللہ نہ نکلے، سبحانک اللہم نہ نکلے، سبحان اللہ نہ نکلے جی، تو اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ تو جو اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے گا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، شرک کبھی نہیں کرنا۔ یہ سورۃ الکہف ہے۔ آج اللہ کے فضل سے اس کا کیا ہو گیا؟ اختتام ہو گیا۔ لیکن اختتام پر بھی دعوت کیا ہے؟ توحید پہ آنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ اور آپ نے اس کے اندر جو اصحاب کہف دیکھیں جی، وہ 7 حضرات تھے، وہ جس غار میں گئے، آپ تفصیلی واقعہ سن کر آئے ہیں۔ وہ 300 سال سے اوپر تک وہاں پہ سوئے رہے، لیکن اٹھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور باہر دیکھ کر آؤ توحید والے ہیں یا شرک والے ہیں، کھانا کس کا پاک ہے، کس کا پاک نہیں ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اصحاب کہف توحید پر تھے۔ کس پر؟
توحید پر تھے، اور رسول پاک کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرو لیکن شرک نہ کرو۔ ایک اور بات یاد رکھیں، سورۃ الکہف کی 4 آخری آیتیں آپ اوپر دیکھیں قرآن کے، سورۃ الکہف کی 4 آخری آیتیں یہ شروع ہوتی ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ کل جنت الفردوس کی بات ہو رہی تھی۔ یہ 4 آیتیں ایک وظیفے کے طور پر بھی آپ یاد رکھیں۔ جس بندے کو نیند نہ آتی ہو اور صبح وہ اٹھ نہ پاتا ہو اور لیٹ نیند آتی ہو، وہ ان 4 آیتوں کو وضو کر کے پڑھ کے گھڑی کو سامنے کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے 3 بجے اٹھا دینا، ایسے جھٹک کر کے آپ اٹھ جائیں گے۔ یہ 4 آخری جو سورۃ الکہف کی 4 آیتیں ہیں، جس بندے کو نیند بالکل نہیں آتی وہ بھی پڑھے، جس کو ماشاءاللہ اتنی آتی ہے کہ وہ بیچارہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا وہ بھی پڑھے، اور نیند بھی آئے گی، اور جو وقت آپ سوچ کر اللہ سے دعا کریں گے اسی وقت پہ آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بیداری اپنے وقت پہ ہو، اس کے لیے بھی یہ 4 آیتیں بہت اچھی ہیں، اور نیند اچھی آ جائے اس کے لیے بھی یہ 4 آیتیں کیا ہیں، اور اچھی ہیں۔ تو یہ سورۃ الکہف کی آخری 4 آیات ہیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔